سبیحہ آن لائن اکیڈمی کی ویڈیوز کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو ہولی قرآن 9th کلاس۔ آج ہم ہولی قرآن کا چیپٹر سورۃ قصص کے بارے میں پڑھیں گے۔ سورۃ قصص جو ہے یہ مکی صورت ہے، اس میں 88 آیات ہیں، 88۔ سورۃ قصص جو ہے یہ مکی صورت ہے، تو یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے اور مکہ میں نازل ہونے والی آخری صورت ہے، کیونکہ اس کی 85 آیات اس وقت نازل ہوئیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کی غرض سے، ہجرت کے ارادے سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ اس سورت کی آیت نمبر 25 میں القصص کا ذکر آیا ہے، تو اسی وجہ سے اس سورت کو سورۃ قصص کہا گیا ہے۔ اس کا خلاصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی سچائی کو ثابت کرنا ہے۔ مضامین: سورۃ قصص کے پہلے 5 رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالات زندگی آپس میں ملتی جلتی ہے۔ سورۃ قصص میں بنی اسرائیل کے ایک شخص قارون کا بھی ذکر ہے، جو اپنے آپ کو رب مانتا تھا، اللہ کا نافرمان تھا۔ اس نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھایا، ایمان کی دعوت دی، لیکن وہ نہیں مانا۔ اسے اپنی دولت پر، اپنے ذاتی محنت پر بہت گھمنڈ تھا، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کا انکار کرتا رہا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ قارون جو ہے اپنے مال و اسباب کے ساتھ ہلاک کر دیا گیا۔ انجام یہ ہوا۔ سورت کے اختتام پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ یہ اللہ تعالیٰ، یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہے۔ انہیں یہ تلقین بھی کی گئی ہے، انہیں سمجھایا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ علمی اور عملی نکات: سورۃ قصص کے مطالعے سے ہمیں جو بات معلوم ہوئی ہے ان میں سے چند یہ ہیں کہ ظالم لوگ، ظلم کرنے والے لوگ جو ہیں، تقسیم کر کے ان پر حکومت کرتے ہیں۔ ظالم لوگوں کو تقسیم کر کے، آپس میں بانٹ کے ان پر حکومت کرتے ہیں۔ حکمت اور دانائی اور علم اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو دیتے ہیں۔ حکمت اور دانائی اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نہیں دیتے، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتیں ہیں اور خاص بندوں کو ہی دی جاتی ہیں۔ ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز انسان کو بن مانگے عطا کرتے ہیں، لیکن ہدایت ایسی چیز ہے جو مانگنے پر ہی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، بن مانگے نہیں ملتی۔ دنیا کی نعمتیں اور ساز و سامان آخرت کی بہترین اور ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، بہت ہی حقیر ہے اللہ کی نظر میں یہ دنیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین جو ہے وہ کمائی کے لیے بنایا ہے، رزق تلاش کرنے کے لیے بنایا ہے، محنت کرنے کے لیے بنایا ہے، جبکہ رات جو ہے وہ آرام کے لیے بنائی ہے، تاکہ بندہ پرسکون ہو کر اپنی تھکاوٹ اتار کے دوسرے دن کے لیے اپنے آپ کو ایکٹیو کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ ہمیں اپنے علم اور صلاحیتوں پر اترانا نہیں چاہیے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے کمایا ہوا مال ہلاکت اور بربادی کا سبب ہے۔ جتنا بھی کوئی مال کما لے، دولت اس کے پاس ہو، عزت ہو، جو بھی ہو، اگر وہ اللہ کو ناراض کر رہا ہے تو وہی مال و دولت جو ہے اس کی بربادی کا سبب بنتا ہے۔ آخرت کا گھر ان پرہیزگاروں کے لیے ہے جو زمین میں نہ بڑائی چاہتے ہوں نہ فساد، یعنی تکبر بھی نہیں کرتے اور فساد بھی نہیں پھیلاتے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔ ہمیں شرک سے بچنا چاہیے، صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی چاہیے۔ آگے
مشق جو ہے اس میں درست جوابات کی نشاندہی کرنی ہے۔ نمبر 1، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ مشابہ ہے کس کے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ قارون کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے۔ قارون اپنے مال و دولت کو نتیجہ قرار دیتا تھا ذاتی محنت اور علم کا۔ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی آخری سورت قصص، ہدایت حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ مختصر جوابات: سورت قصص کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ کیونکہ اس سورت کی آیت نمبر 25 کے اندر قصص کا ذکر آیا ہے، لفظ آیا ہے، تو اسی لفظ کی مناسبت سے اس کو سورت قصص کہا گیا ہے۔ سورت قصص کے اہم علمی اور عملی نکات میں سے دو، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ دنیا کے ساز و سامان جو ہے وہ عارضی ہیں، اور جبکہ آخرت کا سامان جو ہے وہ ہمیشہ اور باقی رہنے والا ہے۔ دوسرا نمبر 2، ہمیں اپنے علم اور صلاحیتوں پر کبھی بھی اترانا نہیں چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اس کے علاوہ قارون کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں کہ قارون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان بندہ تھا، اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر آنے والی ہر دعوت کو ٹھکرا دیتا تھا۔ اپنی مال و دولت پر اسے بہت گھمنڈ تھا۔ اس کے علاوہ سورت قصص پر ایک مضمون جو انہوں نے کہا ہے تفصیلی جواب، تو اس کا جواب یہ ہے کہ سورت قصص جو ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، جو کہ ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں، سمجھاتی ہوں، امید ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کیا ہے؟ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ وہ یہ ہے کہ فرعون نے اپنے زمانے میں اپنی بادشاہت میں اس نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ گرا اور اس اوپر سے گرا اور اس نے آ کر میری سلطنت کو ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا۔ تو اس نے اپنا یہ خواب کسی نجومیوں کو سنایا، کسی سے تعبیر لگوائی۔ اس نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ تو اس نے کیا سوچا؟ اس نے کہا کہ بنی اسرائیل میں جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں گے ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ اس نے یہ منصوبہ بنایا اور ساتھ ہی عمل بھی شروع کر دیا کہ وہ لڑکوں کو مار دیتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ اسی دوران اسی زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، تو ان کی والدہ بہت پریشان تھی، تو اللہ کے حکم سے اللہ نے ان کو حکم دیا، تو اللہ کے حکم سے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا۔ وہ دریا جو ہے وہ سیدھا فرعون کے گھر کے پاس سے سامنے سے گزرتا تھا۔ جیسے یہاں پہ ہمارے حکمرانوں نے جو یہ بادشاہ جو بھی ہوتے ہیں نا، تو وہ دریا پانی وغیرہ کو اپنے محل کے سامنے ہی رکھتے ہیں، وہیں اپنا محل بناتے ہیں جہاں سے دریا یا سمندر وغیرہ گزر رہا ہو۔ پانی سے وہ محبت کرتے ہیں، انہیں اچھا لگتا ہے۔ جیسے آج کل اس کو نام دیا گیا ہے فارم ہاؤس، تو اس طرح وہاں پہ اس کا فرعون کا محل تھا۔ تو وہ دریا جو ہے چونکہ بادشاہ فرعون کے گھر کے سامنے سے گزرتا تھا، تو وہ صندوق چلتا ہوا فرعون کے گھر کے سامنے سے گزرا، تو وہاں پہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کھڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے اس صندوق کو وہاں روکا، جب کھول کر دیکھا تو بہت ہی خوبصورت اور چمکدار روشن چہرے والا بچہ اس میں تھا۔ تو فرعون نے کہا کہ یہ وہی بچہ ہے بنی اسرائیل کا۔ تو حضرت آسیہ نے کہا کہ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، بنی اسرائیل کا یہ بچہ نہیں ہے، یہ تو بہت ہی خوبصورت بچہ ہے، پتہ نہیں کسی اور قوم کا ہے، بہتا ہوا یہاں تک آ گیا ہے، ہم اس کو قتل نہیں کریں گے، ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے، کیونکہ فرعون کی اور حضرت آسیہ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام باعزت طریقے سے فرعون کے گھر میں تشریف لائے، وہیں ان کی پرورش ہوئی، وہاں ان کو اپنے سارے رشتے بھی ملے، بہن بھی ملی اور ماں بھی ملی، کیونکہ دودھ پلانے کے لیے جتنی بھی وہ عورتوں کا انتخاب انہوں نے کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی عورت کا دودھ نہیں پیا۔ تو حضرت فرعون کی بہن نے ان کو مشورہ دیا کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں تھی،
تو جب اس کو بلایا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اپنی گود میں لیا، انہیں دودھ پلایا، ان کی پرورش کی۔ اسی طرح سے ایک دو دفعہ فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شک ہوا، تو حضرت آسیہ نے انہیں سمجھایا کہ نہیں یہ وہ بچہ نہیں ہے، بچے تو بچے ہوتے ہیں، کیونکہ جب بھی فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھاتا تھا تو وہ ان کی داڑھی کے بال، ان کے بالوں، سر کے بالوں کو نوچتا تھا، پکڑتا تھا، اپنی مٹھی میں بند کر لیتا تھا۔ تو حضرت آسیہ نے کہا کہ بچہ ہے، بچے تو بچے ہوتے ہیں، انہیں کیا پتہ کہ سیدھا راستہ کون سا ہے اور غلط راستہ کون سا ہے۔ ایک دفعہ فرعون نے ان کو آزمانے کے لیے حضرت آسیہ نے بھی یہ کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ بچے کے سامنے کھانا بھی رکھ دیتے ہیں اور انگارہ، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک طرف سونا تھا اور ایک طرف انگارہ تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس انگارے کو اٹھا کے منہ میں ڈال دیا، تو آسیہ کہنے لگی کہ دیکھا میں نے کہا تھا نا یہ بچہ ہے، اس کو اچھے برے کی کوئی پہچان نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے ہی ان کی زبان میں لکنت آ گئی تھی، کیونکہ ان کی زبان پہ جلتا ہوا کوئلہ رکھا گیا تھا، انہوں نے خود رکھا تھا۔ تو اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کرتے تھے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، کہ اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ میں تیرا پیغام لوگوں تک آسانی کے ساتھ پہنچا سکوں۔ اسی طرح سے چلتے پھرتے بڑا ہوا، فرعون کے گھر میں اس نے پرورش پائی۔ جب وہ بڑا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر نبوت والی خصوصیات رکھی ہوئی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھی کوئی ظلم ہوتا دیکھتے، نبی چونکہ بہت ہی حساس طبیعت اور نرم دل ہوتا ہے، وہ ظلم برداشت نہیں کرتا، ظلم ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، برداشت نہیں کر سکتا، تو فرعون کو روکتا تھا۔ اس بات کا فرعون کو بہت برا لگتا تھا۔ اسی طرح سے انہوں نے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے، ہجرت کر کے چلے گئے۔ جب واپس آئے تو دیکھا کہ دو لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، ان میں سے ایک قبطی تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا لیکن وہ نہ مانا، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ایک مکہ مارا، جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گیا، زمین پر گرا اور مر گیا۔ تو چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ نہیں تھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بہت معافی بھی مانگی کہ میرا ارادہ نہیں تھا اس کو مارنے کا، لیکن شاید اس کی موت ہی ایسی لکھی تھی کہ وہ ایک مکہ برداشت نہ کر سکا۔ اس کے بعد فرعون کو جب یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر لایا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کسی آدمی نے مشورہ دیا، کسی نے کہا کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، تو وہ چنانچہ وہاں سے چلے گئے۔ وہاں سے گئے تو مدین کی طرف گئے، بنی اسرائیل سے نکل کر مدین کی طرف گئے۔ راستے میں انہوں نے دیکھا کہ دو لڑکیاں اپنے جانوروں کو لے کر ایک سائڈ پہ کھڑی ہوئی ہیں کنویں کے، باقی لوگ کنویں سے پانی پلا رہے ہیں۔ جب وہ ان کے پاس گئے، ان سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں پلا رہی؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، ہمارا باپ جو ہے وہ بہت بوڑھا ہے، تو جب تک یہ سارے لوگ پلا نہیں لیتے تب تک ہم پیچھے ہی کھڑی رہیں گی۔ وہ بہت باحیا اور باپردہ لڑکیاں تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پکڑ کر کنویں سے پانی پلایا، وہ اپنے گھر واپس چلی گئیں۔ جا کے اپنے باپ کو بتایا کہ آج ہم نے ایک اجنبی کو دیکھا، وہ نہایت ہی شریف اور باوقار قسم کے انسان تھے، انہوں نے ہماری مدد کی۔ تو ان کے باپ چونکہ نبی تھے، حضرت شعیب علیہ السلام تھے، انہوں نے کہا کہ آپ ان کو ہمارے ساتھ واپس لے کر اپنے ساتھ گھر لے کر آئیں۔ وہ ان کے گھر واپس آئے، لڑکیوں کے ساتھ ان کے گھر واپس آئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں کہا کہ آپ 10 سال بکریاں چرائیں تو میں اپنی ایک بیٹی کی شادی تم سے کر دوں گا۔ چنانچہ وہ 10 سال وہاں ان کی خدمت کرتے رہے اور ان کی ایک بیٹی کی شادی جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ اپنی بیوی کو لے کر جا رہے تھے کہ رستے میں ان کو درد ذیل ہوا، تو دور دور تک انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ چلتے چلتے انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک آگ نظر آئی، تو وہ سمجھے کہ وہ یہ آگ ہے تو یہ میں تھوڑی سی لے کر آتا ہوں اپنی بیوی کے لیے تاکہ وہ سردی سے محفوظ رہے، انہیں گرمائش ملے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آگ کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 نشانیاں دیں۔
اور اپنا نبی منتخب کیا۔ ایک تو ید بیضا، یعنی ید بیضا سے مراد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھی اپنا ہاتھ باہر نکالتے تو وہ روشن اور چمکدار ہو جاتا، کرتے سے باہر نکالتے، یعنی بغل میں دبا کے جب نکالتے تو وہ سورج اور چاند کی طرح چمکتا ہوا روشن ہو جاتا۔ اور دوسرا جو ہے ان کو ایک عصا دی تھی، لاٹھی دی تھی، جب وہ اس کو زمین پر گراتے تو اللہ کے حکم سے وہ اژدہا بن جاتا تھا۔ چنانچہ یہ دو نشانیاں لے کر جب وہ بنی اسرائیل میں واپس آئے فرعون کے پاس، انہیں اللہ کی دعوت دی اور کہا کہ میں اللہ کی طرف سے دو علامتیں، دو نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ میرے پاس دو علامتیں یہ ہیں کہ یہ عصا جو ہے یہ جب اس کو زمین پر ڈالتا ہوں تو یہ اژدہا بن جاتا ہے، اور جب ہاتھ باہر نکالتا ہوں تو یہ روشن اور چمکدار ہو جاتا ہے۔ فرعون نہ مانا، اس نے انکار کیا، اس نے کہا کہ یہ تو سراسر جادو ہے۔ تو اس نے اپنے علاقے کے سارے جادوگروں کو جمع کیا اور ان سے بلایا ایک میدان میں، سب کو اکٹھا کیا اور انہیں کہا کہ یہ بھی جادوگر ہیں اور وہ بھی جادو ہے۔ تو چنانچہ جادوگر سامنے آئے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ادب کے طور پر کہا کہ آپ اپنا عصا پہلے ڈالیں گے یا ہم ڈالیں، ہم اپنی رسیاں ڈالیں۔ انہوں نے چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ وہ ایسے تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ پہلے ڈالیں، انہوں نے اپنی رسیاں ڈالی تو وہ چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب آپ اپنا عصا ڈالیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک جو ہے وہ زمین پر ڈالا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا اور چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگل گیا۔ یہ دیکھ کر جتنے بھی جادوگر تھے وہ سارے کے سارے ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے۔ فرعون یہ دیکھ کر غضبناک ہوا کہ یہ کیا ہوا، میرے تو سارے علاقے کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ اس نے سختی کی اور سب کو کہا کہ میں آپ کے مخالف سمت کے ہاتھ پیر جو ہے وہ کاٹ دوں گا۔ بہت ظلم کیا اس نے مسلمانوں پر کہ وہ مسلمان نہ ہوں۔ چنانچہ مسلمانوں نے استقامت دکھائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بنی اسرائیل کو لے کر جو جتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کو فرعون کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے اپنے ساتھ لے کر دریا کے کنارے پہنچے، اپنا عصا دریا پہ مارا تو وہ 12 راستے بن گئے، خشک ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بری الذمہ ہو کر آرام سے سکون کے ساتھ اس راستے سے دوسری طرف چلے گئے، جبکہ فرعون جو ہے فرعون اور اس کا لشکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں پیچھے پیچھے چلا۔ جب وہ سمندر کے درمیان میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا، وہ آپس میں مل گیا۔ اس طرح سے فرعون جو ہے وہ تباہ اور برباد ہو گیا۔ نہ اس وقت اس کے دولت کام آئی، نہ اس وقت اس کا تکبر کام آیا۔ اس وقت اس نے جب وہ ڈوبنے لگا تھا تو اس وقت اس نے کہا آمنت باللہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا۔ تو اس وقت چونکہ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا، وہ اپنے سامنے اپنی ہلاکت، اپنی موت کو دیکھ رہا تھا، تو اس وقت کی توبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے، تو اس طرح سے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ تو یہ تھا پیارے بچوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگر نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔